يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. سورۃ انبیاء کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر. ارشاد ہوا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے منہ موڑ رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت. الا استمعوہ وہم یلعبون، لیکن وہ اسے کھیلتے ہوئے یعنی مذاق میں سنتے ہیں، لائٹ موڈ میں سنتے ہیں. حالانکہ کبھی بھی باس کی بات لائٹ موڈ میں نہیں سنی جاتی، ایمپلائر کی بات لائٹ موڈ میں نہیں سنی جاتی. یہ کلام تو ان کے رب کا کلام ہے لیکن وہ اسے بڑا لائٹلی سنتے ہیں. یہ بات جو کہی کہ اقترب للناس حسابهم، ایک تو اس کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے کہ جب انسان امتحان دیتا ہے تو جو امتحان کا وقت ہے ایکچولی وہی حساب کا وقت ہوتا ہے. جب یہ اعلان ہو گیا کہ ٹائم از اوور تو طالب علم نے اب پرچہ جو ہے وہ ممتحن کے حوالے کر دینا ہے. وہ مارکنگ آج کرے مہینے بعد کرے. جو طالب علم کا کام تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس نے حساب کے لیے وہ پیش کر دیا. اصل حساب کتاب تو آخرت میں ہے. آخرت کب آئے گی؟ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہے کہ 1500 سال ہیں میری امت کے، تو اس سے اشارہ مل جاتا ہے کہ ابھی 1500 سال پورے نہیں ہوئے تو شاید ابھی قیامت آنے والی نہیں ہے. لیکن وہ جو میری اور آپ کی مہلت عمر ہے اس کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے. سال بعد ختم ہو جائے، مہینے بعد ختم ہو جائے، ہفتے بعد ختم ہو جائے، ایک دن کے بعد ختم ہو جائے، اور کیا پتا اگلے ہی لمحے ختم ہو جائے. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھائے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی روٹین میں سوتے ہیں اور سو کے جاگتے ہی نہیں. اور جو ایکسیڈنٹس واقع ہوتے ہیں، یعنی ابھی ایک لمحہ پہلے وہ گفتگو کر رہے تھے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، خوش گپیاں کر رہے تھے، اگلے ہی لمحے ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر ان کی جان نکل گئی. کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی ابھی آتے ہوئے چوک میں ایک موٹر سائیکل والے دو نوجوان جو ہیں وہ ادھر بائی پاس کی طرف سے آئے اور عین سڑک کے بیچ میں آ کے ہمارے سامنے سے جو گاڑی آ رہی تھی اس نے بریک لگا کے بچایا ان کو. لیکن اگر وہ ہٹ ہو جاتی تو شاید ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا. تو پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ اس کی اپنی غلطی نہ بھی ہو، کوئی دوسرا جو ہے اس کو مار دے اور اس کا کام تمام کر دے. یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے. دوسرا جو اس کا مفہوم ہے وہ قرآن مجید کی یہ صورتیں جن کے بارے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری 4-5 سالوں میں نازل ہوئی. اب اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے حساب کی جو پہلی سزا کا کوڑا مارا انہیں وہ غزوہ بدر تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے موو ہوئے مدینہ، اور وہاں آپ کی تشریف آوری کے 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا. اور غزوہ بدر میں غیر معمولی، ان ایکسپیکٹڈ، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار جو تھے وہ ڈھیر ہو گئے. تو وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو سزا کی پہلی قسط تھی وہ آ گئی. تو اقترب، ان کو دونوں پہلوؤں سے دیکھیے. آخرت کے نقطہ نگاہ سے بھی موت کسی وقت آ سکتی ہے، تو ہمارا حساب کا وقت قریب ہو گیا. اور بالخصوص اہل مکہ کے لیے، قریش مکہ کے لیے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے محمد کو دبا دیا، ہم نے اس کو خاندان سے نکلوا دیا، اس کا کام رک گیا. اب وہ ایک دوسرے شخص کی اسائلم پر زندگی گزار رہا ہے، وہ اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں. لیکن حقیقتاً ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور یہ ظالم آپس میں چپکے چپکے کہتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے. یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے جب سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا یہی کچھ کہا جاتا رہا. افا تاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے، جادو میں کیوں آتے ہو؟ یہ لفظ ترجمہ ہوگا کہ کیا تم جادو کے سحر میں آتے ہو وانتم تبصرون، جبکہ تم دیکھ رہے ہو. اس کو ہم اپنے پنجابی محاورے میں کہتے ہیں کہ جیندی مکھی نکلنا، ہے نا محاورہ، کہ بے سمجھے بوجھے کچھ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ جیندی مکھی نہیں نکلی جاندی. کوئی شخص غلطی سے منہ کھولے بات کر رہا ہو یا موٹر سائیکل پر جا رہا ہو تو ایک دم مکھی اندر چلی جائے تو چلی جائے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کوئی یوں جیتی مکھی کو پکڑ کر کھائے؟ کبھی نہیں کھاتا. تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو، اس کے جادو میں آتے ہو دیکھتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ، نوئنگلی؟ قال ربی یعلم القول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، جو بات آسمانوں اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا رب اسے جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، اب انبیاء کرام کی دعوت پر رسپانس، یعنی انبیاء کرام کی تاریخ میں کیسے کیسے نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے، اس کی مختلف شکلیں بیان کی جا رہی ہیں اب ایک ہی آیت کے اندر. بل قالوا اضغاث احلام، یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ لفظ سورہ یوسف میں آیا تھا کہ جب بادشاہ نے خواب شیئر کیا اپنے درباریوں سے تو انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام، اے ہمیں پٹھے سیدھے خواب، اپنے وہم، اپنی جو خدشات ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ خواب کی شکل میں اپنے آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہم ایسے الٹے سیدھے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. یہاں کہا جا رہا ہے بل قالوا اضغاث احلام، کہ یہ پریشان باتیں، کھوئی ہوئی باتیں، الٹے سیدھے خواب، یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ بل افتراؤ، بلکہ اس نے گھڑا ہے اپنے پاس سے. یہ یعنی یہ جو تبصرہ ہے یہ وحی کے بارے میں ہے.
ہم پچھلے رسولوں کے تذکرے میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کے بارے میں پہلے کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اس کی مت ماری گئی ہے، پاگل ہے، تھوڑی دیر کے کہتے جھوٹا بھی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے کیا گیا کہ ظاہر عام پبلک جو ہے وہ بے علم ضرور ہوتی ہے، پاگل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتے سینسیبل ہیں۔ اب عام طور پر جو پیغمبروں کو پاگل کہا گیا وہ کس معنی میں کہا گیا؟ مثال کے طور پر میں یہاں پر درس دے رہا ہوں پچھلے 7-8 سال سے، آپ لوگ میری بات سنتے ہیں، مجھ پر کچھ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ساتھ والی مل میں یا اس علاقے میں یا شہر فیصل آباد میں کوئی اور مدرس آئے گا کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر ملے گی اور آپ بھی اس کو جا کر درس سنیں گے تو آپ امپریس ہوں گے اس کے درس سے۔ اب چونکہ آپ کا میرے پر اوپر ایک ٹرسٹ ہے نا، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ فلاں صاحب جو ایک درس دے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اگر تو میرے اندر خلوص ہوگا تو میرا جواب مختلف ہوگا، اور اگر میرے اندر خلوص نہیں ہوگا تو میرا جواب اور ہوگا۔ اگر میرے اندر خلوص ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، میرے کوئی اور الٹیریئر موٹیوز نہیں ہوں گے، تو میں کہوں گا جی ماشاءاللہ قرآن کو بھی بیان کرے وہ اچھا ہی ہے، سنا کریں جا کے ان کو بھی۔ یا اگر میں نے بھی کہیں یوٹیوب پر ان کو سنا ہے اور واقعی وہ اچھی طرح بات کہتے ہیں، میں زور دے کر کہوں گا نہیں میں نے سنا ہے وہ اچھا بیان کرتے ہیں، سنا کریں ان کو جا کے۔ لیکن اگر میری اپنے مزاج میں کوئی ٹیڑھ ہے تو آپ بتائیں بھلا مجھے، میں آپ کو کیا کہوں گا؟ میں آپ کو مختلف انداز میں بات کہوں گا، میں بات آ رہا اشارہ کروں گا، پیچ چلے ہوتے دماغ پہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہوں گا پٹھی سے گلے میں کر لینے بچ۔ یہ کیا ہے؟ ایک دم سے اگر میں کہوں گا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ کہیں گے لو جی ڈاکٹر صاحب جیلس ہو گیا بالکل۔ اب میں اس کو بچانے کے لیے پہلے جو ہے وہ کہوں گا کہ بس ویسے ذرا بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کنفیوزڈ ہے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے، اور پھر میں صاف کہہ دوں گا کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے پہلے کیا کہا کہ وہ ریاستیں کرتا تھا نا جا کے غار حرا کے اندر، تو بس وہاں پر جنوں کا سایہ ہو گیا، کوئی اس پر خشکی چڑھ گئی اس کے دماغ کو، اور پھر اگلا سٹیپ کے اور باقی یہ جو پیش کر رہا ہے قرآن کے نام سے یہ اس نے اپنے پاس سے بنایا ہے، اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ لیکن پبلک کیا ہے؟ پبلک کہتی ہے یار کوئی اپنے کو لوگ بنایا، اس طرح کوئی پٹی سیدھی گل تو معلوم نہیں ہوتی، یہ تو بڑی سالڈ بات کر رہا ہے، یہ تو بڑی کلیئر بات کر رہا ہے، اور یہ تو بڑا انٹرسٹنگ کلام ہے۔ اب کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ بل ہوا شاعر، اصل میں یہ شاعر ہے۔ اچھا، اب شاعر اس کو ذہن میں لائیں، ہو از اے شاعر، یعنی اردو میں تو ہم شاعر کہتے ہیں نا پوئٹ کو، لیکن عربی میں یہ شعور سے نکلا ہے، انٹلیکچوئل۔ اب انٹلیکچوئل دونوں ہوتے ہیں، رائٹرز بھی ہوتے ہیں اور شاعر بھی ہوتے ہیں۔ ایک اچھا رائٹر جو ہے اس کی تحریر پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، اور اچھے شاعر کا کلام سنتے ہیں تو یعنی غیر ارادی طور پر ہم جھوم جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں بھی ایک اثر ہے، تو جو قریب ترین الزام لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے، وہ کیا تھا؟ شاعر ہے، یہ شاعری کرتا ہے۔ اور شاعرانہ کلام کے اندر بڑے بڑے اچھے شعراء ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، بڑے عمدہ کلام کہتے ہیں، اور اسی طرح عمدہ تحریر لکھنے والے بھی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اب کیا ہے؟ تیسرے نشانے پر انہوں نے یہ کہا کہ شاعر ہے۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپونڈ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے اور بہت بہترین شاعر ہے. وہ یہ کلیم کرنا چھوڑ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مجھ پر نازل ہوا ہے, تو ہم اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہیں کہ یہ سید الشعراء ہے, یہ شعراء کا بادشاہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار کیا ہے کہ نہیں بھائی میں شاعر نہیں ہوں, یہ کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے پکے بندوبست کیے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سے کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. آپ کو اشعار یاد ہی نہیں ہوتے تھے. جب پھر دوسرا پکا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے, یعنی اپنا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. اب جو یہ تھا, یہاں تو 3 الزامات آئے ہیں نا. قریش نے نئی نئی باتیں گھڑی ہیں. کبھی کہا کہ اس نے ایک اجمی غلام چھپایا ہوا ہے کہ جس سے یہ ڈکٹیشن لیتا ہے, حالانکہ وہ خلاف تھا اس کے کہ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا, قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس کلام کو وہ اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, جبکہ یہ زبان جو ہے یہ بڑی فصیح عربی زبان ہے جو کہ غیر عربی کبھی بول ہی نہیں سکتا. یعنی لمبا چوڑا جانے کی بجائے, یعنی فیصل آباد, ہم سب عام گفتگو میں پنجابی بولتے ہیں, لیکن جو فیصل آباد میں پلا بڑا ہے اگر وہ تھوڑا سا کانشیس ہوگا تو وہ 2 جملوں میں بتا دے گا یہ فیصل آبادی نہیں ہے نا. یعنی اس کا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے, اس کے خاص وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. وہ میں نے آپ کو لطیفہ سنایا ہوا نا کہ لاہور میں ٹریفک وارڈن نے میرے بیٹے کو روکا چالان کرنے کے لیے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ چلو چھٹو, میں بھی تھوڑے شہر فیصلہ آباد دا ہی ہاں. اس نے کاپی بند کر دی. اس نے کہا کہ جی یہ ہوں دس کہ تو پتہ سے لگا کہ میں فیصلہ آباد. تو میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں چھوٹو پڑے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو دسنا ہی پائے گا. تو اس نے کہا کہ جی جو آپ کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر وہ SHAHAD شاہد لکھا ہوا ہے. یہ اسپیلنگ جو ہے فیصلہ آباد کا بندہ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے ہاں شاہد, زاہد, آبد, ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں, یہ شاہد, زاہد, عابد, ناصر اس طرح سے ہیں. لیکن اب وہ ایک لفظ سے پہچانا گیا کہ یہ بندہ فیصلہ آبادی ہے. وہ ہمارے ہیں نا میرے شاگرد عامر سہیل, تو انہوں نے ایک کلاس پڑھائی پیپلز کالونی میں ایک کالج کے پریمیسز میں. تو اس کے کلوزنگ سیریمنی میں انہوں نے مجھے بطور چیف گیسٹ بلایا. تو وہاں ان کے اسٹوڈنٹ آگے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی عربی پڑھنے کی, عربی ہمیں نہیں آئی تھی, عامر صاحب سے عربی پڑھی تو عربی آ گئی. دوسرا بھی آئے تو وہ کہی بس یہ عامر صاحب نے جو عربی پڑھائی ہے کمال کی پڑھائی ہے. تو میں جب آیا اسٹیج پر تو میں نے کہا جی آپ لوگ تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کو عربی آ گئی. میں مایوس ہو رہا تھا کہ آپ سب کہہ رہے تھے کہ عامر صاحب سے عربی پڑھی, عامر صاحب سے عربی پڑھی. آپ نے کیا عربی پڑھی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ کے استاد کا نام عامر ہے کیا عامر ہے. تو آپ ابھی تازہ کوئی دیکھیں نا عامر سہیل صاحب کی ویڈیو, تو اس میں پہلے لیکچر میں بھی بتاتے ہیں کہ میرا نام عامر نہیں عامر ہے. لیکن بہرحال وہ بے شک کہتے رہے, لیکن فیصلہ آباد کا بندہ جو ہے وہ بڑا زور لگا کے اپنے اوپر قابو پا کے عامر کہے گا, ورنہ اس نے عامر ہی کہنا ہے. تو الفاظ پہچانے جاتے ہیں. تو کہا کیا گیا کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اس نے اجبی غلام چھپایا ہوا ہے, اس سے ڈکٹیشن لیتا ہے, لیکن یہ جو کلام پیش کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انتہائی فصیح عربی زبان میں ہے, مکے کی زبان میں. یعنی جو ادھر ادھر کی زبانیں ہیں مدینے کی وہ سب عربی بولتے تھے, لیکن وہ جو خاص مکے کا لہجہ, مکے کی زبان, مکے کا محاورہ یہ تو اس میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر کسی سے املا, ان کو کوئی پرانی کتاب ہاتھ لگ گئی ہے, کوئی پرانا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے, یہ اس سے پڑھ کے ہم پر روب جماتے ہیں آ کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ رکھا ہوا تھا کہ آپ اپنا نام بھی نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. تو یہ سب اس قسم کے الزامات ہیں. اور عام خود ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ جب ہم کسی پر الزام تراشی پر اتر آئے,
اور اس کو غلط ثابت کرنے پر اتر آئیں، تو ہم اسی طرح کبھی ایک الزام لگاتے ہیں، اگر اس کا جواب پھر دوسرا لگاتے ہیں، پھر دوسرا تو تیسرا لگاتے ہیں. یہ کسی کی نفی کرنے کا ایک مخصوص انداز ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں سرزد ہوگا. اچھا، اب اس کا بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. یعنی یہ بھی اسی کنٹینیوشن میں ہے کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کی یہ کلام کو نہیں مانیں گے. یہ ہمارے اوپر کوئی نشانی ہمارے پاس لائے، جیسے پچھلوں کو نشانی دی گئی. اس سے مراد حسی معجزہ ہے، آنکھوں سے نظر آنے والا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا ید بیضا آنکھوں سے نظر آتا تھا نا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی آنکھوں سے نظر آتی تھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ مطالبات کہ یہ اگر واقعی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا فیورٹ ہے، تو پھر مکے کو سرسبز و شاداب وادی بنا دے، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے. یعنی یہ سارے مطالبات کے جو ٹینجیبل ہوں، نظر آنے والے، فیل کیے جانے والے ہوں، وہ معجزہ کوئی ہمارے پاس لائے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پہلے جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی، وہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ آل فرعون نے 9 نشانیاں دیکھی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ایمان تو نہیں لائے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آنکھوں سے دیکھی، بلکہ مطالبہ کیا اور آنکھوں سے دیکھی، ہاتھ لگا کر دیکھا اس کو، ایمان تو نہیں لائے. تو ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے بھی کوئی بستی والے، کسی بستی والے ایمان نہیں لائے. تو کیا جن کو ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے بٹوین دا لائنز کہ صحابہ کرام کی تو اکثریت وہ چاہتی تھی کہ جب اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کو ثابت کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور بٹوین دا لائنز یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال آتا تھا، اگرچہ اس کا اظہار نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ذرا وہ بھی دیکھ لو کہ جن کو میں نے نشانیاں دکھائیں، ان کی مرضی کی، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا. یہ بھی اگر ہلاک ہونے کے لیے تیار ہیں تو بتائیں. اگلی بات فرمائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان ہے، تو وہ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد ہی تھے، آدمی ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر، ذکر والوں کے پاس، جن کے پاس نصیحت ہے ان سے پوچھ لو. اس سے مراد جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ جن کے پاس آلریڈی اللہ کا کلام موجود ہے، وہ پیغمبرانہ تصورات سے واقف ہے، ان سے پوچھ لو کہ نبی انسان ہی ہوا کرتے تھے نا. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. اچھا، پھر ایک خیال کہ وہ انسان دکھائی دیتے تھے لیکن انسان تھے نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے ان کو ایسے جسم عطا نہیں کیے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وہ جیسے انسان دکھتے تھے ویسے ہی وہ انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. وما کانوا خالدین، اور وہ امورٹل نہیں تھے، انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا نصیب نہیں ہوا، انہیں دنیا سے جانا پڑا. تو یہ بھی کیا ثبوت ہے کہ وہ انسان تھے. ثم صدقناہم الوعد، اور پھر ہم نے ان کے بارے میں کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. فانجیناہم ومن نشاء، اور پھر ہم نے ان کو اور جس کو چاہا بچا لیا. واہلکنا المسرفین، اور ہم نے زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تو اے مکے والو، ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں خود تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، تمہیں سینس نہیں ہے؟ تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. رسول الله لا إله إلا الله محمد